سعودی عرب میں لوگ بار بار کہتے ہیں چوری نہیں ہوتی، چوری نہیں ہوتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوری نہیں ہوتی، ایک بار جمعے کی مسجد میں جائیں، سعودی عرب کی راجدھانی میں جمعے کے بعد کھڑے ہو جائیں، تب پتہ چلے گا یہاں چوری کیوں نہیں ہوتی. کیا نافذ کر دیں، یہاں پہ لاگو کر دیں وہ قانون جس کا بڑا شوق ہے آپ کو. یہ عجیب غریب ملک ہے کہ آپ کو مذہب کے حساب سے شریعہ جو ہے وہ 4 شادی کرنے کے لیے چاہیے، طلاق دینے کے لیے شریعہ چاہیے، قرآن شریف کا نظام سسٹم. ہم کہہ رہے ہیں آدھی ادھوری شریعہ کیوں لے رہے ہو، پوری لو. تو آدھی شریعہ چاہیے سول میٹر میں، اور کرمنل میں بھارت کی آئی پی سی چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں پوری سے شریعہ لے لو اور طے کرو کہ اگر آپ قتل کرو گے ہندو کا تو آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی، اور ہندو آپ کا قتل کرے گا تو اس پہ آئی پی سی سے مقدمہ چلے گا. چاہیے ریفرینڈم کرا لو. اور اگر نہیں چاہیے تو اس دیش کی سرکاروں کو مت ڈراؤ کہ ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہے، ہماری شریعہ میں یہ لکھا ہے، ہمارے یہاں طلاق ایسے دیا جاتا ہے، ویسے دیا جاتا ہے. کچھ نہیں دیا جاتا. مانو تو پورا مانو. یہ کیسے ہوگا کہ پروفٹ محمد صاحب کو مانیں گے جب فائدہ ہوگا، جب نہیں مانیں گے جب فائدہ نہیں ہوگا. حج کی سبسڈی لیں گے جو اسلام کے اندر ناجائز ہے، جو مسلمان ہونے کے لیے جو 5 فنڈامنٹل ہیں اس میں حج بھی ہے، اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے جو کام بڑھاپے میں یہ لوگ نہیں پڑھ پائے وہ بچپن میں مولوی صاحب نے مجھے پڑھا دیا تھا. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کسی دوسرے کے پیسے سے نہیں، کسی انٹرسٹ کے پیسے سے نہیں، کسی ناجائز کمائی سے نہیں، اپنی کمائی کی ہوئے پیسے سے آپ حج کرنے جائیں گے تبھی وہ جائز ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ ہندوؤں کے پیسے سے حج کرنے جا رہے تھے، آپ کو پھل تو ملنے والا نہیں تھا. کافروں کے پیسے سے آپ حج کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ اللہ آپ کی مراد پوری کر دے، تو مراد تو پوری نہیں ہو رہی، اسی لیے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو تم، کیونکہ تم اسلام کو مان ہی نہیں رہے ہو. پروفٹ محمد کی بات چھوڑیے، حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ سب سے نزدیکی چیز مجھے تمہاری چاہیے. حضرت ابراہیم نے کہا اپنی بیگم صاحبہ سے کہ مجھے خواب میں اللہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب سے نزدیکی چیز مجھے چاہیے. تو ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بیٹا ہے، بیٹا اسماعیل ہے، یہی ہمارے سب سے نزدیک ہے، یہ دے دیجئے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے اللہ کی راہ میں دینے چلے گئے. بیٹے نے راستے میں پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں ابا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے اللہ نے کہا ہے کہ سب سے نزدیکی چیز مانگی ہے، میرے پاس تمہارے علاوہ سب سے نزدیکی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو بیٹے نے یہ کہا کہ جب آپ مجھے اللہ کے لیے قربان کریں تو میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے تاکہ میں کسی طریقے کی آپ سے جد و جہد نہ کروں. حضرت ابراہیم ان کو لے کے چلے گئے اور ایک جھاڑیوں کے پاس پہنچے. وہاں جا کر کے انہوں نے حضرت اسماعیل کو رکھ دیا، اور جب فرسا اٹھا کے کاٹنے لگے تو اسی بیچ میں ایک چمتکار ہوا کہ ان کا بیٹا غائب ہو گیا، اور وہاں ایک بھیڑ سامنے آ گیا. تو وہ جو کرشمہ تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم واقعی میں مجھ پہ پورا ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا شریعہ چاہیے آدھا نہیں چاہیے. پورا ایمان رکھا. حضرت ابراہیم کا اتنا زبردست اللہ کے اوپر ایمان تھا کہ انہوں نے اپنی سب سے نزدیکی چیز کو جب قربان کیا تو اللہ نے اپنے کرشمے سے ان کو بیٹے کو ہٹا کر کے وہاں بھیڑ پیدا کر دی، اور اسی کے بعد سے عید مننے لگی. لیکن منافقت اور مکاری دیکھیے، اللہ نے کہا سب سے پیاری چیز، اور کہتے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا مکمل یقین ہے. نماز پڑھنے سے اللہ سے یقین نہیں ہوتا. سڑک پہ نماز پڑھو گے، یہ بتاؤ گے، ڈیمونسٹریٹ کر کے طاقت دکھاؤ گے کہ ہم اس ملک کے اندر سڑک روک سکتے ہیں، اس سے تم کو اللہ مہربان ہونے والا نہیں ہے. اور جھوٹ اور مکاری کیا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے بازار سے 5,000 روپے کا بکرا لائے، کاٹا اور خود ہی کھا گئے، اور کہا کہ ہم نے اللہ کی خواہش پوری کی ہے. اللہ نے تو بیٹا مانگا تھا. پورا یقین ہے تو دو.
اگر یقین ہے اللہ کے اوپر اور تم کہتے ہو ہمارا مکمل ہے تو دو اپنے بیٹے کو. وہ اللہ اگر تمہارے اوپر یقین رکھتا ہے تو اس کو بھی بدل دے گا حضرت ابراہیم کی طرح. لیکن نہیں, یہ بیوقوف بنانے کی دکان چلا رکھی ہے, پوری دنیا میں چل رہی ہے. لہذا جو اچھا ہے وہ ہم مانیں گے, جو ہمیں لگ رہا ہے. اس لیے بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش سے لے کر کے پوری دنیا میں جس اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام پر پاور کیپچر کرنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی کی طرح اسلام استعمال ہو رہا ہے. ڈراؤ دھمکاؤ, ڈر گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ڈر گئے تو لڑو. تو یہ جو اسلامک آتنکواد کا نام لینے سے بھارت کے لوگ ڈرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے تو کوئی ناراض ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے فلاں آدمی چور ہے تو تبھی برا لگے گا جب وہ چور ہوگا.